آپ نے اپنے ملک کی سلامتی کا دفاع کیوں کیا؟ کیونکہ پچھلے 2 ہفتے پہلے اسپیشل پراسیکیوٹر جنرل جسٹس ریٹائرڈ سید حامد علی شاہ صاحب نے عدالت میں آ کے ایڈمٹ کیا کہ جناب اس سائفر کے اندر تو پاکستان میں ایک بات پوری دنیا میں میسج جاتا کہ کیسی پاکستانی قوم ہے کہ جس کے ہیرو جس نے ان کا دفاع کیا اس کو انہوں نے مجرم کر دیا، اور جنہوں نے اس کو کہا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، جس نے اپنے آپ کو بھکاری تسلیم کیا اس کو انہوں نے اپنا حکمران بنا دیا۔ شہباز شریف نے غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال کے اقتدار حاصل کر کے، خواجہ آصف نے کہا کہ امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے، اور یہ غلامی کا طوق لینے کے بعد اقتدار حاصل کرنے کے بعد وہ بے عزت بھی ہوئے ہیں اور ڈس ریسپیکٹ بھی اللہ نے ان کے کھاتے میں ڈالی ہے۔ دوسرا کیس، آج عمران خان کے لیے کوئی مقدمہ ایسا باقی نہیں ہے جس میں ان کو بریت نہ ہو چکی ہو یا اس میں بیل نہ ہو چکی ہو سوائے عدت کیس کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دشمن اتنا کم ظرف اور گھٹیا ہے جو عدت جیسے 3rd کلاس مقدمات بناتا ہے اور میاں بیوی کے ایک مقدس رشتے کے اندر وہ درار ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس کیس کو ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی اس کم ظرف اور گھٹیا دشمنوں سے ایسی ہی توقع رکھی جا سکتی ہے جو انہوں نے مقدمات بنائے ہیں۔ اور اس کے بعد جس طرح ہمارے سینٹرل سیکریٹریٹ کو رات کی تاریکی میں جس طرح ڈیمالش کیا اور رات کی تاریکی میں جس طرح سیل کیا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم پابند ہو چکے ہیں صرف ایک کمرے کے یا ایک مکان کے۔ ایک منٹ میڈم، ایک منٹ، سوری بھائی میں ایک منٹ۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک مکان یا ایک سیکریٹریٹ جو کہ بنا ہوا ہے ایک آفس کے اندر، ہم اس کے پابند ہیں تاکہ ہمیں ریکارڈ نہیں ملے گا۔ ادھر سے سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن لگ چکی ہے ریزرو سیٹس کے متعلق۔ اب ریزرو سیٹس کے معاملے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں آج سچ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ کون سی حرکت ہے انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں کی؟ ہم سے بلے کا نشان چھینا، ہمارے امیدواروں کو جانے نہیں دیا، ان کو انڈر گراؤنڈ کیا، ان کے خلاف سینکڑوں مقدمات بنائے، چار دیواری کی پامالی کی۔ اس سب کچھ کے باوجود جب ہم 180 سے زائد سیٹیں جیت چکے تو اس کے بعد انہوں نے فارم 47 کے ذریعے ٹیمپرنگ کر کے ہمارے لوگوں کو الیکشن ہرایا۔ اس کے باوجود جب سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی بن کے ہم آئے تو پھر ان کم ظرف ہمارے مخالفوں نے تمام اداروں کو ملا کے، الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے ہم سے وہ سیٹیں جو ہمارا حق ہے وہ ریونیو کی طرح بانٹ دیں ان پارٹیوں میں جو اپنا حصہ وصول کر چکے تھے۔ نہ یہ خیرات تھی، نہ یہ گفٹ تھا جو کہ الیکشن کمیشن نے اٹھا کے ان کو دے دیا۔ آج الحمدللہ وہ سچ سامنے آنے والا ہے اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے ساتھ انصاف ہوگا، ہماری جو ریزرو سیٹس ہیں وہ ہمیں واپس ملیں گی۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے اسلام آباد کے کٹ پتلی ایم این اے کو جب نوٹس کیا کہ اپنے فارم 45 لے آئیں تو وہ بھاگتے ہوئے الیکشن کمیشن پہنچ گئے کہ جناب ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اگر ایفیڈیوٹ جھوٹا دیا تو ہم آپ کو جیل بھیج دیں گے۔ بھائی یہ تو قانون کہتا ہے کہ جو بھی عدالت کے اندر کوئی جھوٹا ایفیڈیوٹ دے گا تو وہ پرجری ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ فراڈ ہے، تو اس کے اوپر تو پرچہ بنتا ہے۔ وہ یہاں پہنچ گئے کہ جناب ہماری جان بخشی کراؤ، ہمیں فارم 45 نہ دینا پڑے، ہمیں عدالت میں جواب نہ دینا پڑے، لہٰذا یہ بدل دو، ٹریبونل ہی بدل دو۔ اور اس کے لیے انہوں نے ان کٹ پتلیوں نے ایک رات کی تاریکی میں آرڈیننس جاری کر دیا۔ ہم انشاءاللہ بجا طور پر یہ توقع رکھتے ہیں عدلیہ سے انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا اور انشاءاللہ پی ٹی آئی سرخرو ہوگی اور یہ کٹ پتلی اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ شکریہ۔
دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی نے اپنا اعلامیہ جاری کر دیا، باقی جو ہمارے وکلاء صاحبان ہیں، لیگل ایڈوکیٹس ہیں، وہ اپنے کیس کے میرٹس کو بہتر جانتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وکلاء کی جو پالیسی ہوگی ہم سب اس کو فالو کریں گے. شکریہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ انصاف میں فیصلہ کریں. انصاف کے راستے میں جو رکاوٹیں پیدا کرے گا، دیکھیں بلے کے نشان کی جو بات ہے، مجھے بتائیں پوری دنیا کے جورسٹ نے یہ کہا کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو آپ نے ایک پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کے تابع کر دیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 70% عوام ہمارے ملک کی ناخواندہ ہے؟ یہ ان کا حق ہے کہ وہ یہ نشان دیکھ کے وہ فیصلہ کریں کہ کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے، لیکن آپ نے عوام سے وہ حق رائے دہی چھین لیا. تو لہٰذا کوئی بھی فیصلہ آئے گا، ہمارا یہ حق ہے کہ ہم جائز تنقید کریں، مگر آپ تمام پاکستان کے جورسٹ ان سے آپ پوچھ لیں، تمام صحافیوں سے پوچھ لیں کہ اس کیس کے اندر کیا غلطی ہے. آج سپریم کورٹ میں 13 ججز کے سامنے سنی اتحاد کونسل کی پٹیشنیں لگی ہوئی تھیں. ان پٹیشنز میں ہمارا کہنا یہی ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی جو اس نمائندگان پہ مشتمل ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی کینڈیڈیٹ تھے اور 13 جنوری کو جن کو نشان نہیں مل سکا سپریم کورٹ کی ڈیسیجن کی وجہ سے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ سے ہی جیتے تھے، اور ان کینڈیڈیٹ نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا تھا پارٹی اور خان صاحب کے ہدایات کے مطابق. اب ان کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے 78 سیٹیں ہمیں ملے جو ریزرو سیٹیں، ان میں سے 67 سیٹیں وومن کی ہے اور 10 سیٹیں نان مسلم کی ہے. سپریم کورٹ کی جتنی آبزرویشن ہم نے دیکھی ہے، اس آبزرویشن کے مطابق ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ سیٹیں ہمیں ملے گی. سپریم کورٹ جس طرف جا رہی ہے، جو آبزرویشن دے رہی ہیں، سپریم کورٹ کوشش کر رہی ہیں کہ جنرل پبلک کا یہ رائٹ ہے، انہوں نے جس پارٹی کو ووٹ دیے ہوں وہ پارٹی ریزرو سیٹ سے محروم نہ ہو. سپریم کورٹ آئین کی تشریح اس کی روح کے مطابق کرنا چاہتی ہے کہ جو پارٹی الیکشن جیت چکی ہوں اس پولیٹیکل پارٹی کو ان سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہ ملے جتنے کی وہ جنرل سیٹیں جیت چکی ہوں. انشاءاللہ ہمیں ابھی بھی امید ہے، سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے، جب یہ فائنلی کیس کنکلوڈ ہوگا انشاءاللہ 25 جون کو یہ سیٹیں ہمیں انشاءاللہ تعالی واپس ملے گی. یہ ہماری ان بہنوں کا حصہ ہے، یہ ہماری نان مسلم بھائیوں کا ہے، جو ہم میرٹ کے مطابق انشاءاللہ تعالی ان کی لسٹیں بنائیں گے. جو شیڈول الیکشن کمیشن ایشو کرے گا اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے بے کینڈیڈیٹ سنی اتحاد کونسل کو انشاءاللہ تعالی ہمیں ملے گی، ہمیں امید ہے. ڈوگر صاحب جی پلیز کوئی کوشچن کریں. آپ نے روزگار پر آنے کی کوشش کی، لیکن آپ کو بیرسٹر صاحب الیکشن سے متعلق دیکھیں سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب ہمارے الیکشن سے متعلق جو بھی آبزرویشن دیتے وہ ان کی آبزرویشن ہی ہے. انہوں نے جو ڈیسیجن دینا تھا وہ ڈیسیجن دے چکے ہیں. اس کے بارے میں جو سپریم کورٹ کی آبزرویشنز تھی ہم نے ان کا دوبارہ کمپلائی کیا بصد احترام، اور اس بات کی وداؤٹ پریجڈس کہ ہم اس کے خلاف ایک ریویو فائل کر چکے ہیں. لیکن ان اینی کیس ہم نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو ان لیٹر اور اسپرٹ امپلیمنٹ کیا ہے. ہم نے دوبارہ انٹرا پارٹیز الیکشن کروائے 3 تاریخ کو، 4 تاریخ کو ہم نے نوٹیفائی کر لیے. اب 6 جون کو وہ دوبارہ الیکشن کمیشن میں اس کے سامنے ہماری استدعا ہے کہ جو لوگ ہمارے بعد آئے تھے انہوں نے بعد میں الیکشن کیے اور وہ سارے بند کمروں میں الیکشن کرتے ہیں، ان کو سرٹیفکیٹ ملیں. ہمیں امید ہے الیکشن کمیشن سے کہ فائنلی یہ 3rd ٹائم آپ نے ہم سے الیکشن کروایا، اس کو آپ ایکسیپٹ کریں اور ہمیں یہ سرٹیفکیٹ تاکہ آج جو کل آپ نے کوشش کی
और साहब इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जून के महीने में ही होगा चुप जस्टिस के रिमार्क्स थे, उन्होंने कहा कि पीटीआई ने तो अपना केस खुद खराब किया, आपको जरूरत नहीं थी कि आप किसी पार्टी में जाते, आप इंडिपेंडेंट रहकर भी बनने के लिए अप्लाई कर सकते। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट चीफ जस्टिस साहब ने शायद वो पूरे फैक्ट चीफ जस्टिस साहब के सामने नहीं आए। हमने बड़ी ड्यू डिलीजेंट के साथ इस पर सारा गवर हाउस किया था और सारे कवानीन को मद्देनजर मलहूज़ हातिर रखा था, और जिस वक्त हमारे इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का केस भी सुप्रीम कोर्ट में था उस वक्त भी हमने ये पॉइंट आउट कर दिया था कि सर अगर हमसे आप बल्ला लेंगे तो उस वक्त हमारे ये रिजर्व सीटों का इशू हो सकता है। आज जो इतने लिटिगेशन में हम मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे केस को प्राइमा पेशी जब इतना एक्सेप्ट कर लिया कि ये सीटें हमारी हैं, कि जो लोग इन नोटिफिकेशन पे आए थे उनका नोटिफिकेशन सस्पेंड हुआ है, तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह जो फुल फ्लेज हियरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट को एहसास होगा कि मिलेंगे। बैरिस्टर साहब कल आप नहीं, सुप्रीम कोर्ट, मेरा नहीं ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ये करेगी कि सीटें किसी को भी ना मिले, सीटें इंशाल्लाह हमें मिलेगी और हमें मिलनी चाहिए। दूसरी बात है कि इससे ईमान इनकम्प्लीट हो जाता है अगर आप ये सीटें फिल ना करें तो। बैरिस्टर साहब कल आपने बड़ी कोशिश की, रोस्टम पर आने की आपने कोशिश की, लेकिन नहीं, देखो बात दरअसल ये वो हमने अपना स्टैंड उनको बताएंगे। जहाँ तक वो बेन के ताल्लुक है, मैं सिर्फ एक चीज़ बताऊँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे न कभी बेन का पहले कोई बात हुई है, न अभी कोई बात हुई है, न कोई ऐसे ग्राउंड्स मौजूद है जिस पे बेन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के 70% मुहब्बे वतन लोगों की जमात है, वो आवाम की उमंगी को तर्जुमानी करती है और बेहतरीन जमात है, इंशाअल्लाह ताला वो बरकरार ही रहेगी। बैरिस्टर साहब कल आपने कोशिश की रोस्टम पर आके बोलने की, आपको न बोलने की इजाज़त दी गई। देखो वो जज साहिबान के सामने जो केस होता है उन्होंने पूछा, मैं उनकी असिस्टेंस करता हूँ जो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत थी। जिस तरह आज इन्हें इंटरजेक्शन किया कि वो चाह रहे थे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लियामेंट्री लीडर कौन है,